جی بہت شکریہ آپ دونوں لوگوں کا. اور اب اس بات چیت کا آخری راؤنڈ شروع ہوگا, ڈز گاڈ ایگزسٹ کی یہ بحث مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر صاحب کے بیچ. آپ لوگ اپنے اپنے ہاتھ اوپر کریں گے, میں یہاں سے طے کروں گا. اور مائک ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک ہی مائک ہے آڈینس کے لیے؟ دو مائک ہے, ایک اس طرف ایک اس طرف, ٹھیک ہے. تو جی سب سے پہلے ہماری سہیوگی ہیں ماریا شکیل. جی پوچھے سوال, تھوڑا سا رکیں گے تاکہ کیمرے کا فریم آپ پر آ جائے, آپ کی تو پریکٹس ہے ٹی وی کی. جی ندوی صاحب, میں خدا کو مانتی ہوں, پہلے میں اسی پرمائز سے شروع کر رہی ہوں اور یہ بتا رہی ہوں آپ کو, میں مانتی ہوں. لیکن کچھ سوال ہیں جو جاوید صاحب نے اٹھایا, اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. پہلا سوال یہ کہ غزہ میں سالوں سے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, وہ ان کو اگر خدا مرسیفل ہے, ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہت طاقت ہے, تو وہ بچے کیوں مر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر کنٹنجنسی کی جو آپ بات کرتے ہیں, پورے مسلم ممالک مل کر کے بھی ان غزہ کے بچوں کو کیوں نہیں بچا پا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ چاہتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر حکومت کرتے ہیں, سب پر حکومت کرتے ہیں, تو وہ ان کو کیوں نہیں بچا؟ جی تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا کیا آپ نے اس چیز کو ذکر کر دیا, میں اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, جہاں تک آپ نے کہا کہ غزہ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے, دیکھیں دو ورلڈ ویو ہے, ایک ایتھیسٹک ورلڈ ویو, ایک تھیسٹک ورلڈ ویو ہے. بچے مر رہے ہیں دونوں ورلڈ ویو میں, لیکن ہمارا ورلڈ ویو کہہ رہا ہے کہ ریکمپنس ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مرنا بیکار جانے والا ہے, کوئی اس کا ریکمپنس نہیں ہے, چونکہ ان کے یہاں آخرت اور اللہ کا کوئی تصور یا گاڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے یہ سوال کیا کہ گاڈ مرسیفل ہے, کیوں نہیں روکتا؟ یہ میں نے بتایا کہ یہ مسکنسپشن ہے لوگوں کے درمیان کہ گاڈ کو صرف مرسیفل اور اومنیپوٹنٹ سمجھتے ہیں. گاڈ کے صرف یہی دو ایٹریبیوٹس نہیں ہیں, گاڈ کے کئی سارے ایٹریبیوٹس ہیں, ان میں سے الحکیم بھی ہے, ان میں سے آل وائز بھی ہے, آل نوئنگ بھی ہے. لہٰذا اگر اس دنیا میں کسی کو تکلیف آ رہی ہے اور گاڈ اس کو نہیں روک رہا ہے, وہ اس لیے نہیں روک رہا ہے چونکہ انسانوں کو فری ول دیا گیا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر ایک ڈاکٹر کسی چھوٹے بچے کو انجیکشن لگا رہا ہے, اسے تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کے لمیٹڈ پرسپیکٹو کے اعتبار سے یہ غلط ہو رہا ہے اور ڈاکٹر برا ہے. لیکن جب آپ براڈر پکچر کو دیکھیں گی, آپ کے اور ہمارے پاس صرف ایک پکسل ہے, ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے کہ غزہ میں قتل ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنا ریکمپنس ان کو ملنے والا ہے, پورا پکچر گاڈ کے پاس ہے. تو ایک پکسل سے آپ پورے پکچر کو کبھی بھی جج نہیں کر سکتی. آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہیں گے؟ آپ کو کچھ بولنا ہے اس میں؟ بھائی آپ نے بہت اچھا جسٹیفیکیشن دیا, یا آپ وہ جو وہاں کے پرائم منسٹر اسرائیل کے انہیں بھیجیے, وہ بہت خوش ہوں گے. آپ جسٹیفیکیشن دے دینا کہ اگر گاڈ نہیں ہے تو بچے کیوں مر رہے ہیں, آپ بتائیں. وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایشور کا استعمال نہیں مانتے ہیں تو ان بچوں کی موت کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ بھائی یہ دنیا جو ہے, جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ناانصافی کرتے ہیں. تو یہ اچھا کام ہے آپ کے نزدیک, تو نیچر ناانصافی پہ مبنی ہے. ارے میرے بھائی, آپ نیچر کی کہاں بات کر رہے ہیں, تو انسان کی بات. تو پھر جب میں انسان کی بات کر رہا تھا آپ نیچر کی بات کرنے لگ گئے. کراس ایگزامینیشن نہیں. ہاں اب آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو الگ بات ہے, آپ بولیے, میں مجھے کوئی جلدی نہیں. جی نہیں, یہ کراس ایگزامینیشن مجھے بول تو لینے دیجیے. جی بولیے. کیا بات یہ ہے کہ ہیومن سوسائٹی تبھی ساتھ میں رہ سکتی ہے جب وہ محبت سے, ایکتا سے, ایک دوسرے کے احترام کر کے رہے. اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے, اکیلے تو انسان رہ نہیں سکتا. وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو فاؤل کرتے ہیں, وہ فاؤل ہمیشہ سے تاریخ میں ہوتا آیا ہے. آج یہ ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے, بہت ظالمانہ ہے, بہت جابرانہ ہے. اس کو آپ کہیں کہ یہ بچوں کو کمپنسیشن مل جائے گا یا اس کی انجیکشن ہے, انجیکشن تو ہیلتھ کے لیے دیا جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کی جو دھجیاں اڑ رہی ہیں یہ انجیکشن ہے, یہ ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ ہے, اور اس ٹیسٹ میں ان کو ایسا ریکمپنس ملے گا جو آپ کے تصور کے باہر ہے. یہ آپ 3 برس کے بچے کو بارود سے اڑا کے ٹیسٹ لے رہے ہیں. واہ, وہ نہیں لے رہا ہے, خدا نہیں اڑا رہا ہے, اسرائیل اڑا رہا ہے. جی اس کو کنڈم کریں. اگلا سوال لیتے ہیں.